السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ٹیری جونز نے اپنے مکرو عزائم کی تکمیل کے لیے جن قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ نامکمل ہیں بلکہ اس سیاق و سباق سے ہٹ کر ہیں جنہیں دینی اصطلاح میں شان نزول کہا جاتا ہے، اور یہ اس شان نزول سے مختلف ہی نہیں بلکہ اس کے برعکس ہیں۔ یہاں وہ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا معلوم کہ شان نزول کیا ہے، ہم تو صرف لکھے ہوئے کو ہی جانتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں انتہائی معذرت کے ساتھ عہد نامہ عتیق و جدید کی ان آیات کو بطور حوالہ پیش کرنے کی جسارت کروں گا جنہیں اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر اور نفرت کو اپنا ایجنڈا بنا کر کاٹ چھانٹ کر پیش کیا جائے تو یہودیت اور مسیحیت دنیا کے خطرناک ترین اور انسان دشمن مذاہب کے طور پر ثابت ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں اپنے مسیحی اور یہودی بھائیوں سے پہلے ہی معذرت کرتے ہوئے صرف وضاحت کی خاطر عہد نامہ عتیق اور جدید کی ان چند آیات کو پیش کرنا چاہوں گا جو اگر نامکمل رہیں تو یہودیت اور عیسائیت کی ایک ایسی بھیانک تصویر سامنے آ جائے گی جو دیگر ادیان سے تعلق رکھنے والوں کو ان سے شدید نفرت کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، مگر ذہن میں یہی رہے کہ میں یہ سب کچھ قرآن پاک کے دفاع میں اور اسے نہ سمجھنے والوں کے ذہنوں سے تعصب کی کیچڑ صاف کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ تو تحریف اور ترامیم کے باوجود میں توریت، زبور اور انجیل کا ویسا ہی احترام کرتا ہوں جیسا میرے مسیحی اور یہودی بھائی کرتے ہیں۔ کتاب گنتی باب 31 آیت 17، جتنی عورتیں ہیں سب کو مار ڈالو، جتنے کم سے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو۔ کتاب سموئیل باب 15 آیت 3، ننھے بچے ہوں یا شیر خوار سب کو قتل کر ڈالو۔ کتاب استثنا باب 7 آیت 16، اور تو ان سب قوموں کو جن کو خداوند تیرا قابو میں کر دے گا نابود کر ڈالنا، تو ان پر ترس نہ کھانا۔ کتاب یوشع باب 11 آیت 14، یوشع نے ہر ایک آدمی کو قتل کیا، ایک متنفس کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ کتاب یوشع باب 11 آیت 12، یوشع نے ان کو تہتیغ کر ڈالا بلکہ نابود کر دیا۔ کتاب استثنا باب 13 آیت 15، تو اس شہر کے باشندوں کو تلوار سے ضرور قتل کر ڈالنا اور ان کی بستی کو جلا ڈالنا۔ کتاب احبار باب 4 آیت 8، اس کے خون کو مذبح پر گرد اگرد چھڑکیں۔ کتاب گنتی باب 23 آیت 24، مقتولین کا خون پی لو۔ کتاب لوقا باب 12 آیت 49، میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ کتاب استثنا باب 20 آیت 17، ان کو بالکل نیست و نابود کر دینا جیسا کہ خداوند نے تجھے حکم دیا ہے۔ کتاب متی باب 10 آیت 34، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ کتاب متی باب 26 آیت 51، اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ کتاب متی باب 2 آیت 16، بیت اللحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر ان کے سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے۔ کتاب اعمال باب 7 آیت 58 59، پس وہ اسے سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند مسیح میری روح کو قبول کر۔ کتاب استثنا باب 13 آیت 8 تا 9، بلکہ تو اس کو ضرور قتل کرنا اور اس کو قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پڑے، اس کے بعد قوم کا ہاتھ۔ کتاب استثنا باب 13 آیت 15، تو اس شہر کے باشندوں کو تلوار سے ضرور قتل کر ڈالنا اور وہاں کا سب کچھ اور چوپائے وغیرہ تلوار ہی سے نیست و نابود کر دینا۔ کتاب تواریخ باب 20 آیت 3، اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر آروں اور لوہے کے ہینگوں اور کلہاڑوں سے کاٹا۔ کتاب استثنا باب 20 آیت 16، ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھے دیتا ہے کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا۔ کتاب لوقا باب 19 آیت 27، مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں یہاں لا کر میرے سامنے قتل کر دو۔ کتاب گنتی باب 31 آیت 17 18،
اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں انہیں اپنے لیے زندہ رکھو۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر کسی بھی الہامی ہدایت، حکم یا واقعے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا جائے تو کیسی نفرت انگیز صورتحال جنم لیتی ہے، جیسے کہ یقیناً اس وقت آپ کے دل میں مسیحیت اور یہودیت کے خلاف پیدا ہوئی، اور بالکل اسی طرح کی صورتحال ٹیری دا ٹیررسٹ نے اسلام اور قرآن کے خلاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں ایک مرتبہ پھر یہ وضاحت ضروری خیال کرتا ہوں کہ میں نے یہ آیات صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہیں اور بیان کر رہا ہوں، جس سے میری نیت واضح ہو جاتی ہے کہ میں یعنی ایک مسلمان دیگر مذاہب کا دشمن نہیں، مگر ٹیری نے قرآن کو نظر آتش کرنے سے پہلے معاذ اللہ ایسا کچھ نہ کہا۔ اس کی یہ نیت تھی تو پھر کیوں نہ مان لیا جائے کہ یہ شخص احترام آدمیت ہی کا نہیں بلکہ ہر اس دین، ضابطے اور قانون کا دشمن ہے جو یا تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ اور یوں اس کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف نفرت کا پرچار اس کا مطمع نظر ہے۔ نفرت، وہ نفرت ناظرین جو نہ مسیحیت ہے، نہ یہودیت ہے اور نہ اسلام ہے، یہ صرف اور صرف نفرت ہے۔